بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام 11 تار، میں وسیم بادامی۔ آج 3 امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہے، ان پر ہم بات کریں گے۔ ظاہر ہے کورونا کی بات تو ساتھ ساتھ چلتی رہے گی۔ آج حکومت کے ایک اتحادی اختر مینگل صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے رہ کے کہا کہ میں حکومت چھوڑ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نمبر گیم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ تو نمبر گیم ہے۔ حکومت کے پاس اب کتنے 4 نمبر کم ہو گئے، تو اب حکومت کہاں کھڑی ہے، حکومت کے لیے کتنا سیریس کرائسس ہے، کیا ایسے حکومت گر جانے کا خطرہ ہے، اس پر بات کریں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، عمران خان صاحب آج بھی سندھ کے دورے پر تھے اور وزیر اعلیٰ سندھ سے وہ بہرحال نہیں ملے، وزیر اعلیٰ سندھ ان سے نہیں ملے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو سندھ کی قیادت ہے وہ عمران خان صاحب سے کہتی رہی کہ آپ کچھ کیجئے پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف۔ تو کیا یہ تحریک انصاف پیپلز پارٹی کی سندھ کی حکومت کو گرانا چاہتی ہے، اور ایسا ممکن ہے یا نہیں ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور پھر شدید شور شرابے میں آج سندھ کا بجٹ پیش کر دیا گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ احتجاج تو کرتے ہیں اراکین اسمبلی، وہ تو کیا، بہت زبردست احتجاج کیا، لیکن سندھ اسمبلی کے باہر پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے پتلے بھی نظر آتش کیے گئے۔ یہ سیاسی منظرنامہ بھی کس طرف جا رہا ہے، سب پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے آپ ذرا یہ دیکھ لیجئے، آج اختر مینگل صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے رہ کے کہا ہم حکومت چھوڑ رہے ہیں۔ اس اعلان کا مطلب کیا ہوا یہ دیکھ لیجئے۔ دیکھیے اس وقت حکومت میں حکومتی جتنی بھی اتحادی جماعتیں ہیں، اگر ہم اس وقت بی این پی کو نکال دیں چونکہ انہوں نے اتحاد چھوڑ دیا ہے، ان کی اس وقت کل نشستیں کتنی ہیں؟ 180۔ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ سکیں گے، حکومتی اتحاد کی کل نشستیں اس وقت 180، اور سامنے جو ان کے مد مقابل اپوزیشن کی جتنی بھی جماعتیں ہیں، نون، پیپلز پارٹی، ساری، ان کے پاس ملا کے کتنے نمبرز ہیں؟ 162۔ اور حکومت رہنے کے لیے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم رہنے کے لیے کتنی سیٹس چاہیے؟ 172۔ یعنی کہ اختر مینگل صاحب کے چلے جانے کے بعد بھی تحریک انصاف کے پاس ابھی بھی کم از کم مطلوبہ تعداد سے 8 نشستیں زیادہ موجود ہیں۔ 172 چاہیے ہوتی ہیں، 180 ان کے پاس موجود ہیں۔ اور صرف آپ کو ایک اگر ریمائنڈ کرا دیں، عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے، آج ان کے بعد 180 ووٹ ہیں، بحیثیت وزیر اعظم عمران خان نے اس پارلیمنٹ سے لیے تھے 176 ووٹس۔ چاہیے ہوتے ہیں 172، لیے تھے تھوڑا سے زیادہ 176۔ ان کے مد مقابل تھے شہباز شریف صاحب، 2 ہی امیدوار تھے وزارت عظمیٰ کے۔ شہباز شریف صاحب مد مقابل تھے جنہوں نے لیے تھے 96 ووٹس۔ پیپلز پارٹی نے اس وقت ایبسٹین کیا تھا، نہ خان صاحب کو ووٹ دیا تھا، نہ شہباز شریف صاحب کو ووٹ دیا تھا۔ اب آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ یہ کیسے ہے۔ جب نے آپ سے عرض کیا کہ حکومت کے پاس کل نشستیں 180 ہے، اس کا بریک ڈاؤن دیکھ لیجئے۔ سب سے بڑی جماعت حکومتی اتحاد میں ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کتنے نمبرز ہیں؟ 156 نشستیں ہیں تحریک انصاف کی۔ دوسری بڑی جماعت حکومتی اتحاد کی ایم کیو ایم پاکستان، 7 نشستیں۔ مسلم لیگ قاف چودھری صاحبان 5 نشستیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی 5 نشستیں۔ جی ڈی اے 3، شیخ رشید صاحب عوامی مسلم لیگ 1، جمہوری وطن پارٹی 1 اور 2 آزاد اراکین، یہ ہو گئے 156۔ اور اپوزیشن کے اتحاد کی نشستوں کو اگر آپ دیکھیں تو اپوزیشن کی ظاہر ہے سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون۔ کتنی سیٹیں نون لیگ کے پاس؟ 84۔ پیپلز پارٹی 55، مولانا صاحب 15، پی ٹی ایم 2، جماعت اسلامی 1، عوامی نیشنل پارٹی 1۔ تو اس طریقے سے خلاصہ نکلا کہ اپوزیشن اتحاد میں اگر بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کی 4 نشستیں شامل بھی کر لی جائیں، جو کہ ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ابھی انہوں نے کلیئر اس بات کا اندیا نہیں دیا کہ وہ اپوزیشن بینچز پہ جا کے بیٹھیں گے، لیکن اگر اس میں بھی شامل کر لیا جائے تو بھی اپوزیشن کے پاس کل نشستیں ہو جائیں گی 162، جبکہ حکومت کے پاس ہوں گی 170۔ اس بھی ذرا گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ صابر شاکر صاحب، سینئر اینالسٹ، پروگرام رپورٹرز کے اینکر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وزیر اعظم صاحب آئے سندھ میں تو سندھ اسمبلی میں بڑا ہنگامہ بھی ہوا۔ فردوس شمیم نقوی صاحب سینئر لیڈر ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اپوزیشن لیڈر ہے سندھ اسمبلی کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور سردار نبیل گبول صاحب سینئر رہنما ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق وفاقی وزیر بھی ہیں۔ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ صابر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر پہلے تو بتائیے یہ جو سارا نمبر گیم تھوڑا سا جو ہل گیا آج، اس کے نتیجے میں تحریک انصاف کو کوئی سیریس تھریٹ ہے آپ کے خیال میں؟ حکومت گر جانے کا خطرہ؟ میرا خیال ہے پولیٹکس میں وسیم کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ کوئی چیز عمل پذیر ہو نہ جائے مکمل طور پہ۔ اچھا، لیکن یہ بالکل ضرور ہے کہ 4 پلرز ہیں، 4 ٹانگیں تھیں اس پی ٹی آئی کی جس پہ یہ عبارت کھڑی ہے۔ ان میں ایک پاکستان مسلم لیگ کاف ہے، ایک ایم کیو ایم ہے، ایک جی ڈی اے ہے، اور ایک تھی اختر مینگل صاحب کی جماعت۔ صحیح ہے۔ اب نمبر گیم آپ بتا چکے ہیں۔ جی ہاں، ابھی تک اکیلے اختر مینگل صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے جی ہاں، جب تک کہ ان کے ساتھ ایک اور
اپوزیشن کی حکمراں اتحاد کی جماعت نہ آ کے ملے. خاص طور پہ ایم کیو ایم کی جو ہے وہ اہمیت رات رات بڑی بڑھ گئی، چونکہ ایم کیو ایم کی نشستیں ہیں 7 اور اس وقت تحریک انصاف کے پاس مطلوبہ نشستوں سے 8 ہی نشستیں زیادہ ہیں. ایک ایم کیو ایم الگ ہو تو ایک ساتھ 7 چلی جائیں گی. جی بالکل 172 چاہیے ہوتے ہیں اور ان کے پاس 180 ہیں اور 2 آزاد ارکان ہیں جو ان 180 ووٹوں میں 2 آزاد ارکان بھی شامل ہیں جن میں اسلم بھوتانی صاحب بھی شامل ہیں، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے. اسی طریقے سے جمہوری وطن پارٹی کی ایک ہے اور شیخ رشید صاحب کی ایک ہے. وہ میں بتایا بھی صاحب آپ کہیں گے خطرے کی گھنٹی بجی ہے گورنمنٹ کے لیے، یہ کہیں گے آپ کہیں گے بس ٹھیک ہے ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے؟ نہیں سر، نہیں، خطرے کی گھنٹی بالکل ہے کیونکہ سمپل میجورٹی نہ ہو، جس جماعت کے پاس سمپل میجورٹی نہ ہو اور اس کی اپوزیشن کے ساتھ بہت زیادہ کٹی ہو اور اس کے بعد تمام کارٹلز کے خلاف کارروائی شروع ہو چکی ہو اور اس میں وہ کارٹل بھی شامل ہے جو کابینہ میں ہے، جو پنجاب کی گورنمنٹ میں ہے. اور بتایا لیکن دیکھیں نا، آپ نے یہ کہا کہ 4 ستونوں پر یہ حکومت کی عمارت کھڑی تھی، آپ نے 4 سیاسی جماعتوں کے نام بتائے، لیکن ظاہر ہے یہ بھی ایک تاثر ہے نا کہ جو اہم ایک اور بہت تگڑا ستون ہے جو کہ ایوان کے اندر نہیں ہے کسی سیاسی جماعت کی صورت میں، اس کی سپورٹ ہے گورنمنٹ کو، تو ٹھیک ہے پھر بس ایسا بھی کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ بہت سادہ انداز میں بات کر رہے ہیں، معصومانہ. ہاں وہ آپ وہ بات جو خود نہیں کرنا چاہ رہے مجھ سے کہلوانا چاہ رہے ہیں. آپ بھی نہ کہنا چاہیں تو کہے بغیر آگے گزر جائیں، میں آپ کو مشکل بھی نہیں ڈالوں گا، آپ کی مرضی ہے. نہیں، ہم نے دونوں نے باتیں کر لی ہیں، میرا خیال ہے کنوے ہو گیا ہے. بس صحیح، ٹھیک ہے. فردوس صاحب کے چہرے پہ بڑی معنی خیز مسکراہٹ ہے. نبیل قبول صاحب، آپ نے کوئی زیادہ امیدیں تو نہیں باندھ لی نا کہ یار اب تو مینگل صاحب بھی گئے تو پھر اب ایم کیو ایم بھی جائے گی تو پھر چوہی صاحب بھی جائیں گے اور پھر حکومت بھی گرے گی اور پھر ہم آئیں گے اور پھر راجہ اور رانی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگیں گے؟ دیکھیں پاکستان کی سیاست میں آپ نے ہمیشہ دیکھا سرپرائزز ہمیشہ جو ہے دی جاتی ہیں. ہاں، ایک بندے پر جو ہے سندھ کی گورنمنٹ بھی بن گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، جام صادق علی کی. صحیح ہے. اور اسی طرح پھر نیشنل اسمبلی میں میر ظفر اللہ خان جمالی ایک سیٹ، ایک ووٹ پہ ظفر اللہ جمالی جیل میں تھے، اعظم تاریخ اور پھر وہ سارا ووٹ دلوایا سارا. آپ لوگ 4 گنتی کر رہے ہو، 4 لوگوں کی گنتی کر رہے ہو بی این پی مینگل کی. میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ 4 سے زیادہ ہیں. میرے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ پی ٹی آئی کے اپنے 5 ممبرز ہیں جو کہ تیار ہیں، کیونکہ حکومت پی ٹی آئی کے ایم این ایس کے کوئی کام آج آپ دیکھیں. فردوس عاشق کہہ رہا ہوں، فردوس صاحب ہمارے نقوی صاحب ہیں، جی جی، فردوس شمیم صاحب، جی جی، وہ بتائیں گے کہ آج ایم این ایس 14 ایم این ایس ہے، ان سے ملاقات پرائم منسٹر نے کی نہیں کی. میں نے سنا صرف ایم پی اے سے کی ہے، شاید بعد میں کی ہوگی نہیں کیے جی، ایم این ایس سے کیے. یہ سوال ضرور پوچھے گا. فردوس صاحب کو آواز جا رہی نہیں جا رہی؟ یہ تو ہم نے اس لیے کیا کہ پی پی والے خوش ہو جائیں کہ شاید کوئی مسئلے مسائل ہیں. دوبارہ بتا دیں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہا ان کو خوش کرنے، میں کہا ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آج ایم این ایس کو نہیں بلایا تھا، ان کی امید بڑھانے کے لیے. یہ بات ہوتی ہے اصل میں. ہاں، ان کو یہ خوش ہو لیں تھوڑا بہت بنیادی طور پہ اور یہ تھا تسلی کے لیے تھا کہ آپ کی جھوٹی تسلی کے لیے تھا کہ آپ خوش ہو جائیں، ورنہ ایسا لے کچھ ہے نہیں ایسا. وہ ایک نجیب ہارون صاحب ناراض ہوتے نہیں، ملاقات نہیں ہوئی ہے. نہیں ہوئی. مکمل کر لوں. اپنے ایم این ایس 14 ایم این ایس کو نہیں بلایا گیا گورنر ہاؤس میں. میرا کہنے کا مقصد ہے آپ 4 کی گنتی کر رہے ہیں، میرے پاس 8 کی گنتی ہے. اور اگر آصف علی زرداری ویسے کسی کو فون کر کے اگر سیاسی صورتحال پر گفتگو کرتے ہیں تو آپ نے سینٹ کا الیکشن دیکھا ہوگا تو اس کے پیچھے ضرور کچھ ہے. اور آج ابھی آصف علی زرداری صاحب کی جو ہے ابھی کوئی آدھے گھنٹے پہلے سردار اختر مینگل سے بات چیت ہوئی ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ویسے دیکھیں بڑے بول سے توبہ کرنی چاہیے. جس بلوچستان کی حکومت کے گرانے کا اور بذریعہ سینٹ پیپلز پارٹی بڑے تم تراک کے ساتھ کریڈٹ لیتی تھی نا، زرداری صاحب نے کہا تھا کہ میں نے تو انہیں صرف دعا دی ہے، بس وہ چلے گئے، ہماری طرف آ گئے. بعد میں مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب جو کہ بلاول بھٹو صاحب کے ترجمان ہیں، انہوں نے معافی مانگی اور کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی، اس کی یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیں غلطی ہوئی نہیں ہے وہ دوسری بات ہے. ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ آج ہم نے زرداری صاحب دیکھیں نا، وہ دعائیں جو زرداری صاحب دیتے ہیں
اور آپ کو تو پتہ ہے کہ زرداری صاحب کی دعا میں اثر ہوتا ہے، اور جس طرح مجھے بھی دعائیں دیتے تھے، کس چیز کا نام دعائیں رکھا ہوا ہے تو ابھی مجھے نہیں بھیا آپ بتائیے گا. لیکن میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو معمولی نہ سمجھیں. آپ کو وہ والی دعا نہیں چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ اپنے ایم این ایس کو خوش نہیں رکھتی تو اپنے الائز کو کیسے رہے گی. کہ آج آپ کو پتہ ہے ایم کیو ایم کے جو ایم این ایس تھے، ایم کیو ایم کے جو ممبرز تھے، جو جس میں ایک ایم پی اے تھا اور ایک میئر کراچی جی، کنور نوید صاحب ملے ہیں، وسیم اختر صاحب اور کشور نائک صاحب. ہاں سر، آپ کو پتہ ہے کتنی دیر کے لیے ملاقات ہوئی؟ صرف 15 منٹ کا ٹائم دیا. ٹائم ٹیبل پہ تو 15 منٹ کا لکھا تھا، باقی پتہ نہیں کتنی دیر ہوئی. ٹھیک ہے، 15 منٹ، صرف 15 منٹ ایک ایسی جماعت کو جس کے بلبوتے پر یہ حکومت کھڑی ہے. تو کیا کنور نوید کی بھی آپ انٹرویو لینا، آپ کو تو ان کو بھی بولانا چاہیے تھا. وہ بھی کوئی خوش نہیں ہے جو بار بار وہ خوش ہے نہیں، لیکن ٹی وی پر نہیں بولیں گے کہ وہ خوش نہیں ہے. اس لیے میں نے اچھا بتا دیں فردوس صاحب، ٹھیک پوائنٹ آ گیا. میں فردوس صاحب کا بھی انپٹ لے لوں نا کہ فردوس صاحب، یہ تو میں سوال آپ سے اگلا پوچھوں گا کہ آپ کیا سندھ حکومت کو گرانے چلیں، لیکن اس سے پہلے بتا دیجئے کہ نبیل صاحب کی جو ان کو اپنی خواہش جو خبر بنتی نظر آ رہی ہے کہ آپ کی وفاقی حکومت کو خطرہ ہو چلا ہے، اس پر کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ جی دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو تجزیہ شاکر صاحب نے کیا جی وہ بالکل درست ہے. کسی بھی حکومت جو مخلوق حکومت ہوتی ہے جمہوریت میں اس کو خطرہ ہو سکتا ہے. صحیح ہے. جہاں تک تعلق ہے پی ٹی آئی کے ایم این ایس کا، یہ میری ڈیمانڈ تھی خان صاحب سے، جس کا وعدہ میں نے ان سے پچھلی ٹرپ میں لیا تھا. وہ کیا؟ کہ ہوتا یہ ہے کہ ایم این ایس کو اسلام آباد میں ملنے کا، پارلیمانی پارٹی میں بھی میٹنگ کا ملتا ہے، وہ اسلام آباد میں موجود ہوتے ہیں. ایم پی ایس کو اپنی بات کرنے کا موقع نہیں ملتا. اس لیے ہم نے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگلی جو میٹنگ ہوگی اس کے اندر صرف ایم پی ایس بلائے جائیں گے. نبیل صاحب یہ سادہ سی وجہ تھی، آپ اس پر پتہ نہیں کیا کہانی گڑ بیٹھے آپ اس پہ یار. اتنی سی بات کیا. جہاں تک ایم کیو ایم سے ملنے کا تعلق ہے، 15 منٹ کی ملاقات تھی اور وہ 35 منٹ سے اوپر گئی. اور دیکھیں، ملاقات جو ہوتی ہے پرائم منسٹر کی وہ کسی ایجنڈے پہ ہوتی ہے. کشور آپا نے تعزیت کرنی تھی، وہ نعیم الحق صاحب کی، انہیں کہا تھا مجھے موقع نہیں ملا، میں چاہتی ہوں کہ وہ کر دیں. صحیح ہے. میئر صاحب اور کنور نوید صاحب شکریہ ادا کرنے آئے تھے، جو کہ جس بات کا سی ایم صاحب بڑے ناراض ہوئے ہیں کہ نالیوں کے پیسے دے دیے اور گلیوں کی سڑکیں بنانے کے پیسے کے ایم سی کو ڈائریکٹ دے دیے. اس پہ جو ناراض ہوئے تھے وہ دونوں خوش ہونے آئے تھے. تیسری چیز وہ رپورٹ دینے آئے تھے کہ جی جو فائر ٹینڈر کی بات ہوئی ہے، وہ جو پیسوں کی بات کر رہے تھے سی ایم صاحب، وہ یہ تھا کہ ایل سی کھلی ہے، اس کے پیسے دیے گئے، کوئی کہیں خرد برد نہیں ہوئے. نیشنل بینک آف پاکستان کی وہ ایل سی کھلی ہوئی ہے، اس کا وہ دیکھ لیں. تو یہ اس قسم کے بھونڈے الزام نہیں آئے تھے بلکہ اظہار تشکر کے لیے آئے تھے، آپ کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم کے. جی بالکل، یہ آپ ان تینوں سے پوچھ سکتے ہیں، جب چاہیں پوچھ لیں. ابھی فون پہ ابھی بھی ذرا ٹھیک، مجھے بریک بھی لینے تاکہ میرا آڈیو کا بھی ایشو ذرا سالو کر لیں. بریک آپ سے شروع کرتا ہوں اور میں دیکھتے ہیں اگر کوئی رہنما آ سکے، اگر ان تین میں سے کوئی آیا جائے تو بتا دیں کہ نبیل قبول صاحب کی یا فردوس شمیم نقوی صاحب کی بات کی تصدیق کرتے ہیں، دو میں سے کسی ایک کی. کوئی ایم کیو ایم کے رہنما. بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. فردوس شمیم نقوی صاحب سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ نبیل قبول صاحب کی ہدایت غلط ہے. ایم کیو ایم کے اراکین تو الٹا خوش ہیں، بلکہ وہ تو اظہار تشکر کے لیے آئے تھے. بلکہ ہم دیکھتے بھی اگر ایم کیو ایم کسی رہنما سے اگر بات کر سکے تو. اب یہ بتائیے فردوس شمیم نقوی صاحب کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں نے وزیر اعظم صاحب سے آج گزارش کی ہے کہ آئین کا ایک آرٹیکل ہے 149، اب اس کی ہم ٹیکنیکل اور لیگل ڈیبیٹ میں نہیں جاتے ورنہ بڑا ٹیکنیکل ہو جائے گا، لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں نے وزیر اعظم صاحب سے گزارش کی ہے کہ آئین کے اس آرٹیکل کو بنیاد بنا کر کچھ کریں بھائی پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف. آپ کیا چاہتے ہیں وزیر اعظم صاحب کیا کریں نبیل قبول صاحب کی سندھ حکومت کے خلاف؟ اچھا پہلے ایک منٹ آپ سے وسیم بھائی میں لوں گا کہ وہ جو تجزیہ ہو رہا تھا اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی جو ہے وہ شاید کمزور ہو رہی ہے، لیکن ان سے طرح باقی پارٹیوں کا بھی شاکر بھائی سے کہیں تجزیہ کر دیں کہ پی ایم ایل این کے کیا حالات ہیں، وہاں کتنی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہوئی ہے اور باقی جماعتوں میں کتنی ہوئی ہوئی ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کتنا خطرہ ہے. اب آپ کے سوال پہ بلکہ اگر میں آپ سے سوال لیتا ہوں نا، اس پہ چھوٹا سا تجزیہ ہاتھ کیا دیا اگر لے لوں صابر بھائی سے، پھر ہم سندھ کے پہ آئے تھے. صابر صاحب نسبتاً اس وقت کیا پی ٹی آئی نون لیگ سے مضبوط ہے نسبتاً؟ دیکھیں یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان دو جماعتوں کا آپس میں اتفاق ہونا یہ بہت مشکل ہے. صحیح ہے. اس کی ریزن ہے کہ
ایک قدم آگے چلیں. اگر کہیں اتفاق ہوگا صحیح ہے. تو وہ کسی تیسرے آدمی پہ ہوگا, صحیح ہے. وہ نہ مسلم لیگ نواز سے ہوگا نہ پیپلز پارٹی سے ہوگا. اچھا. تو اس طرح کی کوئی بھی چیز ہونی ہوئی تو پھر وہ معاملہ آگے جائے گا, اور وہ ہو سکتا ہے جیسے صادق سنجرانی صاحب کا معاملہ ہوا تھا کہ بلوچستان سے کینڈیڈیٹ آ گیا تھا. صحیح ہے. ہاں. تو پھر اپوزیشن جو گیم کرے گی, ظاہر زرداری صاحب کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ نواز شریف پی ایم ایل این جو ہے وہ ان کو قابل قبول نہیں. اور ٹھیک ہے, پوائنٹ سمجھنا. جی جی, اب فردوس صاحب آپ بتائیے. ان کے اندر کے حالات بھی بتا دینا صابر بھائی. بتائیں بھائی, آپ کیا کہہ رہے ہیں, نون لیگ کے اندر کے حالات سویپ کرے گی پنجاب میں, اندر کے حالات کیا ہیں, وہ کتنے حصوں میں بٹے ہوئے. نون لیگ بھائی یہ بتا دیں صابر صاحب. نون لیگ پنجاب میں سویپ بالکل کرے گی کل الیکشن ہو. دیکھیں بات یہ ہے شمیم بھائی کہ اختر مینگل صاحب کیا وہ خود گئے ہیں یا پھر کسی وجہ سے گئے ہیں. یہاں پہ آپ کو پتہ کہ میں نے اور وسیم نے سٹارٹ میں کیا تھا کہ معاملات کہیں اور سے بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ پورے کا پورا سٹرکچر جو کھڑا ہے وہ اس کو کھڑا کیا گیا. یہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے, آپ اس کا جواب دینا چاہتے ہیں یا خالی سوال اٹھا کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں صابر بھائی؟ کون سا سوال؟ کہ خود گئے ہیں یا پتہ نہیں کیا ہوا ہے مینگل صاحب. اس میں آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. اس کی ریزن ہے, دیکھیں ابھی نہیں پتا. پاکستان مسلم لیگ کا دیکھیں, کوئی بھی اگر اس کے نتیجے میں کوئی ایک اور جماعت بھی آگے قدم بڑھاتی ہے صحیح, تو پھر تو آپ سمجھ جائیں کہ خطرے کی گھنٹی اچھی خاصی ہے. صحیح ہے. اور اگر اختر مینگل صاحب بھی واپس آ جاتے ہیں اور بات چیت ہو جاتی ہے دوبارہ, تو پھر لیکن آپ کو یاد ہے اب مینگل صاحب کا تو پھر بھی ٹریک ریکارڈ بڑا صاف ستھرا ہے اس حوالے سے کہ وہ کسی کے کہنے پہ سیاست نہیں کرتے, اور یہ ٹریک ریکارڈ ان کا. اس سے پہلے تو جب ایم کیو ایم اور چودھریز ناراض ہوئے تھے تب تو سب کو یہ لگا تھا کہ بھائی یہ تو اب تو حکومت گئی کیونکہ یہ تو کسی کے اشارے کے بغیر سانس بھی نہیں لیتے. لیکن سب نے دیکھا کہ وہ ناراض بھی ہوئے, واپس بھی آئے, حکومت پہلے سے زیادہ تگڑی ہو گئی. تو جب اس وقت حکومت کو کچھ نہیں ہوا تو اب کیا ہو جائے گا؟ پاکستان مسلم لیگ کاف جو راضی ہوئی ہے نا, وہ ایک انٹرم پیریڈ ہے, چل رہا ہے. اچھا, ہاں یہ انٹرم پیریڈ ہے, کوئی پرماننٹ بنیادوں پہ نہ سمجھا جائے, میرا نہ سمجھا جائے. اور یہ پیشکش محدود مدت کے لیے ہے. یہ پیشکش محدود مدت کے لیے تو ہے ہی ہے, لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ صورتحال. مجھے آج صابر شاکر میں بڑا پیار آ رہا ہے. آپ کو پیار آ رہا ہے, شمیم بھائی کو غصہ آ رہا ہوگا. تو اس لیے نبیل کمول صاحب کا پیار اور نفرت جو ہے وہ تجزیوں کے حساب سے بدلتا رہتا ہے. ایک پروگرام میں آپ لوگوں کی تلخی ہو گئی تھی, الیکشن یاد آتا رہتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ تو چیئرمین سینٹ کا جو الیکشن ہے وہ آپ سمجھ جائیں کہ چیئرمین سینٹ کا جب الیکشن ہوا تھا تو کیا ہوا تھا. صحیح ہے. تو اس لیے یہ پورے کا پورا جو ڈھانچہ ہے وہ کھڑا ہے بہت کمزور بنیادوں پہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ بات جو شمیم بھائی کہہ رہے ہیں وہ بالکل 100% درست ہے. وہ کیا کہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی آپس میں بھی ایک دوسرے سے بہت دور ہیں. صحیح ہے, مل گیا آپ کو یہ جواب سوال کا. اور شہباز شریف صاحب کا مریم بی بی سے بہت زیادہ اختلاف ہے. بالکل صحیح, ایک اگلی بات ہے کیونکہ اس میں خاقان عباسی صاحب ایک رائے رکھتے ہیں, گروپ ہے, خواجہ آصف صاحب کا دوسرا گروپ ہے, یہ ساری چیزیں. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جب کوئی اتفاق ہونا ہو تو پھر سب میں اتفاق ہو بھی جاتا ہے. فردوس صاحب اس تجزیے پر میرا تجزیہ یہ ہے کہ ان کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں, لیکن ان کے خیال میں آپ کے بھی کوئی زیادہ نہیں ہے. نہیں, اس کا تجزیے کا جو ہے نا میرے خیال میں فردوس صاحب سے پہلے مجھ سے بھی لے لے تھوڑا بہت. اگر اجازت دے تو چلے نبیل بھائی سے لے, پھر آپ ایک ساتھ فردوس صاحب پھر فردوس صاحب سب کا جواب دیں ایک ساتھ ہی. جی بتائیں. وہ تو حکومت میں ہے. جی دیکھیں, اول تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں, میں مطلب کھل کے بات کرتا ہوں, ان کو ان کے اپنے لوگ بدنام کر رہے ہیں. ابھی یہ جو لیڈی ایم پی ہے عظما قادر, پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا, ان کا جو آڈیو لیک ہوا ہے, کاردار جو نام ہے, ان کا آڈیو لیک ہوا, وہ کیا کہہ رہی ہے اداروں کے حوالے سے. ان کے اپنے لوگ کیا کہتے تھے کہ ہمارے ادارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی نہ ہمارا لینا نہ دینا
पी टी आई की अगर लैक ऑफ गवर्नेंस है, अगर वो नाकाम हो रही है, अगर माशियत तबाह हो रही है, तो उसका मलबा हमारे ऊपर क्यों गिर रहा है? सही है। अच्छा, तो हमें क्यों जो है बदनाम किया जा रहा है? अब बलूचिस्तान से कोई मूवमेंट उठती है, उसका भी जो है इशारा जो है हमारे इदारों की तरफ जाता है। तो मैं समझता हूँ जो हालात आपने सेनेट के इलेक्शन में देखे थे ना, जो खड़े हो गए जो जी जी और वोट अंदर जाके किसी और को दिया, जी जी जी। वही हालात कौमी असेंबली में होने जा रहे हैं। अच्छा, ये मैं आपके प्रोग्राम में कुछ कुछ बातें करता हूँ, बाद में तुक्के में सही भी निकल जाती है। कि जब मैंने पिछली दफा कहा 15 जून के बाद लॉकडाउन होगा, कल आपने देखा कि इंतजामिया ने लिस्ट निकाल ली कि भाई पूरे आधी कराची में स्मार्ट लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन होगा, सेलेक्टेड लॉकडाउन, उस पे होगा इम्प्लीमेंटेशन। इसी तरह आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये ठीक है, पॉइंट आ गया। अब बता दें जनाब फिरदौस भाई, ये बता दें। नहीं, मैं क्या प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, मैं प्रेडिक्ट ये कर रहा हूँ इन हाउस चेंज होगा और यही पीटीआई के मेंबर्स वोट देंगे एक ऐसे बंदे के लिए जो बंदा ना पीटीआई का होगा, ना पीपल्स पार्टी का होगा, ना वो मुस्लिम लीग नून का होगा। ओहो, ठीक है। नबील कबूल साहब का तज्जिया आज साबिर साहब के तज्जिए से ज्यादा करीब खड़ा है, इसलिए उनको प्यार भी आ रहा है जरा। फिरदौस साहब आप बता दें मुझे। मेरे ख्याल से नबील भाई चाहते हैं कि शेख रशीद साहब की तबीयत खराब हुई हुई है, उनकी कमी महसूस ना हो टीवी पे। अल्लाह ताला से। लेकिन अगर आप वैसे अगर आप जवाब लेना चाहें तो मैं दो जुमलों में दे देता हूँ। जी जी, वो क्या? बलोचिस्तान में तो कहीं से मसला आया है, हाँ। लेकिन इनसे ये भी पूछ लिएगा कि वो एक अमेरिकी खातून का मसला कहाँ से आया है। और आखिरी जुम्मा पूरे सियासी तज्जिए का एक है, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, बस। अच्छा, ठीक हो गया। अब फिरदौस साहब आपके साथ भी अगला सवाल पूछना है, लेकिन मैं जरा तस्दीक कर लेता हूँ, एमकेएम का मौक़िफ़ ले लेते हैं। कंवर नवीद जमील साहब हैं हमारे साथ, जिन्होंने मुलाकात खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम कंवर साहब। वालेकुम सलाम, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। सर, तासुर दो तरह के हैं, आप एमकेएम का ऑफिशियल वर्जन दे दीजिए। एक ये कि आप शिकायत का अंबार लेकर गए पीएम साहब से और नाराजगी का इजहार किया कि सर हमारे काम नहीं हो रहे। दूसरा है कि नहीं, आप इजहार तशक्कुर करने गए थे कि बहुत सारे पेंडिंग काम हो गए आप लोगों के। कौन सा वर्जन ठीक है? देखें, एक तो हमें मदऊ किया था वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, सही है, तो हम मदऊ करने पर गए थे। और दूसरा, हमने वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया अदा किया कि बजट में कराची, हैदराबाद के लिए, दीगर सिंध के शहरी इलाकों के लिए पैसे रखे गो कि हमारी जितनी तवक्कुआत थी उतनी नहीं थे, लेकिन बहरहाल अच्छी एक पॉजिटिव साइड पे पेशरफ्त है, तो इसलिए हमने उनको शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन साथ साथ हमने उनसे इस बात का गिला भी किया कि जो 3-4 महीने 5 महीने पहले जो कराची को 6 अरब रुपए मिलने थे, उसमें से अभी तक एक पैसा भी नहीं मिला। फिर और भी कई चीजें थी। फिरदौस भाई, नबील भाई, ये कंवर साहब की तस्दीक ने आप दोनों की बात की तस्दीक कर दी है। इस जवाब में आप दोनों के लिए कुछ है। लेकिन आप उनसे पूछ लीजिए कि तशक्कुर का पहलू ज्यादा भारी था या शिकायत का? ये बता दें भाई, नवीद भाई ये बता दें जरा। वैसे तो हमारे फिरदौस भाई खुद भी बहुत भारी हैं। आज की लेकिन मुलाकात में किसका आंसर भारी था, शिकवे और तशक्कुर में से? जी, आज की मुलाकात में शिकवे का आंसर नुमाया था या तशक्कुर का? इनफैक्ट हमने कोई शिकवे नहीं किए, बल्कि जो हमारे काम अभी पेंडिंग है उनकी तरफ हमने तवज्जो मज़ल कराई। फिर कराची, फिरदौस साहब की बात की तस्दीक हो गई है। तभी कराची के जो इश्यूज हैं, जो पानी के, कराची के पानी के सर्कुलर रेलवे के और उसके अपना केपीटी के मुलाजमीन के हैं, हमारे बंद दफातर के, ये तमाम बहुत सारी चीज़ों बात में हमने आगाह किया उनको और उस पे जो सुस्त रफ्तारी उससे आगाह किया। सर, एमक्यूएम बतौर मजमूई जो है वो मुतमईन है और हुकूमत से अलहदगी का तो किसी तौर पर भी नहीं सोच रही। ये सवाल आज की बीएनपी की अलहदगी के तनाजुर में भी है। कंवर नवीद साहब, मैंने देखा ना, हमने आपको कहा कि हमने उनका शुक्रिया अदा किया क्योंकि पेशरफ्त सुस्त है, लेकिन एक स्टेप फॉरवर्ड हुआ है और उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने, उनकी टीम ने, असद उमर साहब ने एक इसी तरफ कदम बढ़ाया है और कुछ ना कुछ हमारे मसाइल की हल की। एमकेएम साथ खड़ी है ना हुकूमत के पहले की तरह? बिल्कुल। अभी हमारे किसी अरायदगी के लिए या दूर होने का कहीं हमारे किसी डिस्कशन में है? दूर होने का दूर तक कोई इम्कान नहीं है अभी? नहीं, अभी डिस्कशन में नहीं है ना। और हमारा तो जो भी कुछ है वो यार ये बजट गुजरने दो, बजट
بجٹ گزرنے دیں کنور نوید صاحب. پہلے تو یہ بتائیں کہ اس حکومت نے کراچی کو جو آپ کہہ رہے ہیں بجٹ میں پیکج رکھا ہے, لیکن اس 2 سال میں کراچی میں ایک ڈیولپمنٹ کا کام بتا دیں. وہ ہم نے اس کا ذکر کیا نا, میں نے اپنی گفتگو میں نبیل بھائی کہا نا کہ ہم نے اس بات کا وزیر اعظم صاحب سے گلہ کیا تھا کہ جو 5-6 ارب روپے کا جو وزیر اعظم کی ٹیم لے کر آئی تھی اس پر نہیں پیش رفت ہوئی. میں نے آپ کو ذکر کیا. بہت شکریہ نبیل کنور صاحب, پہنچ گئے. تو نبیل کنور صاحب لیکن ٹو بی فیئر اس جواب دوست صاحب کے موقف کی زیادہ تصدیق ہو رہی ہے نہ کہ آپ کی. وہ بڑا واضح نظر آ رہا ہے. آخری میں جو بات بولی ہے آخری میں نہیں آخری میں بات ہوتی ہے, ساری بات ہوتی ہے, لیکن زیادہ میجر کمپوننٹ 5 کروڑ کا بجٹ 5 ارب کا, لیکن وہ یار اب آپ ہمیں 5 ارب کا جو بجٹ کے بارے میں بولا, لیکن یہی ایم کیو ایم پہلے ہمیں بہت شاکی نظر آتی تھی, آج شاکر نظر آئی ہے. لیکن چلیں نہیں اچھا آپ کو نہیں آ رہی ہوگی, ایم کیو ایم پھنسی ہوئی ہے, وہ تو تعریف کرے گی وفاقی حکومت کی. اچھا آپ کہہ رہے تھے کہ ایم کیو ایم سے پوچھ کے دیکھ لیں, ہم نے پوچھ کے دیکھ لیا, وہ ابھی بھی تعریف کر رہے ہیں, انہیں بھی تعریف کر رہے ہیں. اب فردوس صاحب بتا دیجیے. زیادہ پھنسی ہوئی ہے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں آپ زیادہ پھنسے ہوئے بھائی. آج ذرا سندھ حکومت کے حوالے سے بتائیں فردوس صاحب, پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے نا؟ یہ تو سوال مجھے کرنا چاہیے فردوس صاحب. جی دیکھیں, میں پچھلے 2 ماہ سے جی اس بات کے اوپر بار بار پریس کانفرنس بھی کر رہا ہوں اور ہر ہفتے سندھ کی حکومت کی کارکردگی کے لیے ایک ایریا کو ایکسپوز کر رہا ہوں. اچھا میں نے K4 کے اوپر پوری پریس کانفرنس کی دکھایا کہ منصوبہ 2018 سے بند ہے, 2007 کے بعد کراچی سے پانی نہیں آیا. صحیح ہے. آپ کیا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کیا کریں سندھ حکومت کے حوالے سے, اسپیسیفک یہ بتائیے سر. دیکھیں میں ایک پہلی چیز یہ ہے, پاکستان کے آئین میں جو شکیں دی گئی ہیں 149(4) نبیل بھائی میں بول نہیں رہا بیچ میں آپ کے, میں آپ کو پورا موقع دیتا ہوں تو مجھے بھی مکمل کرنے دیں. 149(4) ہوا, 235 ہوا, 234 ہوا. وہ فنڈامنٹل رائٹس کی شکیں جو آرٹیکل 5 سے لے کے 29 تک ہیں, ان سب کو اگر دیکھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی جگہ کسی بھی صوبے میں, میں صرف سندھ کی بات نہیں کر رہا, کسی بھی صوبے میں, چاہے وہ پنجاب ہو, KP ہو, بلوچستان ہو یا سندھ ہو, وفاق اپنے ہاتھ نہیں دھو سکتا یہ کہہ کے کہ 18ویں ترمیم ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کو سروس ڈیلیور ہونی چاہیے اور گورنمنٹ جو ہے اس کو سپروائز کرنا چاہیے پروونسز. یہ جنرل بات ہوگی نا, میں اسپیسیفک سوال پوچھوں, کیا پی ٹی آئی سندھ میں گورنر راج کا نفاذ چاہتی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ 235 لگایا جائے کہ فائنینشل ایمرجنسی ہے جس کے اندر فائنینشل کنٹرول آف دی پروونسز, فائنینشلز ٹو بی ٹیکن اوور بائی دا فیڈرل گورنمنٹ. اور اس کے بعد ایک دفعہ یہاں کے جب فائنینشل معاملے دیکھ لیے جائیں تو اس کے بعد 149(4) لگایا جائے. گورنر راج نہیں اور اس کے باوجود اگر معاملات حل نہیں ہوتے, جی گورنر راج کے اندر جو اس وقت ترامیم آ گئی ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب فائدہ نہیں ہے ہم ایسی راہ پہ کیوں لے کے جائیں. ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ سندھ کے اندر جو مس گورننس ہے, جو لیک آف ٹرانسپیرنسی ہے, وہ اجاگر ہو جائے اور اس کے لیے جو تدابیر ہیں صحیح کرنے کی وہ وفاق امپوز کرے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ کتنے برے حالات ہیں. 2 سال کی آڈٹ رپورٹ نہیں پیش ہوئی, 2 کوارٹرز کے فائنانس کے اکاؤنٹس جو ہیں اسمبلی میں پیش نہیں ہوئے. تو اپوزیشن کو اتنا کہتے ہیں نا کہ ٹوتھ لیس کیا ہوا ہے کہ وہ اپنا شیڈو بجٹ بھی نہیں بنا سکتی جبکہ فائنینشل نمبرز نہ ہوں. اس لیے اور انہی نے کسی سٹینڈنگ کمیٹی کے ممبرز نہیں ہیں. وہ ایک رول کہیں لگاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نیشنل اسمبلی کو رول چلاتے ہیں اسمبلی کال کرنے کے لیے, جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی مانگتے ہیں وہ جاتے نہیں ہیں. پبلک اکاؤنٹس میں لاسٹ 2 ایئرز کی رپورٹ ابھی تک پیش نہیں کی گئی. اب آپ سوچیں پرانی رپورٹیں دیکھ رہے ہیں جن کے لوگ بھی افسران بھی ریٹائر ہو گئے. یہ تو زیادتی ہے, یہ تو ٹرانسپیرنسی کا حال ہے. آیا میں ذرا ناظرین کو دکھا بھی دوں کہ سندھ اسمبلی کی اس وقت سچویشن کیا ہے ٹوٹل. یہ بھی ذرا دیکھ لیں, ذرا دکھائیں. سندھ اسمبلی کی ناظرین کل نشستیں ہیں 168, 168 کا ایوان ہے سندھ کا. تو حکومت برقرار رکھنے کے لیے کتنی نشستیں چاہیے ہوتی ہیں؟ 86 نشستیں. پیپلز پارٹی کی کوئی اتحادی جماعت نہیں اس وقت. پیپلز پارٹی کے پاس اکیلے ہی 99 نمبرز ہیں, یعنی کہ چاہیے 86, پیپلز پارٹی کے ہی 99 ہیں, یعنی کہ 13 نشستیں پیپلز پارٹی زیادہ ہیں.
اپوزیشن کا جو پورا اتحاد ہے اس کے پاس نمبرز ہیں 69، جس میں تحریک انصاف کے کتنے ہیں ایم پی ایز ہیں 30، ایم کیو ایم کے 21، جی ڈی اے کے 14، تحریک لبیک 3، جماعت اسلامی 1، پیپلز پارٹی کے بعد اکیلے ہی 13 نشست سے زیادہ ہے. یہ نمبر گیم کچھ ڈسٹرب ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ کے ایوان میں فردوس صاحب؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے سال میں نے ایک اندازہ لگایا تھا کہ 17 لوگوں کا ادھر سے ادھر ہو جانے سے معاملہ بالکل ہو جاتا ہے. ہاں ایسا ہی ہے. ان کے اندر جتنی اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے اور جتنی جنگیں ہیں یہ ان کو خود پتہ ہے. آپ نے دیکھا تھا مراد علی شاہ صاحب کس طرح آئے تھے اور کتنی زور سے پٹخا تھا انہوں نے اپنا آئی پیڈ اور سعید غنی سے تھا وائی آر وی ہیونگ دس سیشن، اس سے کہ شرمیلا فاروقی اوت لے رہی تھی. باقی تو اور کوئی ٹریڈیشن نہیں توڑی جا رہی تھی. شرمیلا فاروقی کے ایک اوت کے اوپر وہ کیا ہوا ہے. آغا سراج درانی کو یہ اپنی میٹنگ میں نہیں بلاتے اب. اور جو تقاریر وہ ہمارے نادر مقصی صاحب نے ہاؤس میں کی ہیں وہ بھی ان کو پتہ ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں ان کے بھی آپس کے جھگڑے اتنے ہیں کہ 17 بندے آگے پیچھے ہونے کا مسئلہ نہیں ہے؟ یہ میں تو کہتا ہوں نا کہ ذرا دو لوگوں کو جے آئی ٹی میں جو پکے پھنسے ہوئے ہیں، مراد علی شاہ صاحب جنہیں نے تباہ کر کے رکھا ہوا ہے، وہ جے آئی ٹی کے اوپر کبھی نہ کبھی میں تو کہہ چکا ہوں نیب کے چیئرمین سے، یا جے آئی ٹی کو ٹانگ دو یا جو جے آئی ٹی نے لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ان کو ٹانگ دو. کسی ایک کو تو ٹانگو، کوئی ایک تو غلط ہے، دونوں صحیح نہیں ہو سکتے. صحیح ہے. مطلب چیئرمین نیب ان کی بات سنتے ہیں؟ نہیں سن رہے ہوتے تو یہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہو جاتا ہے. سنتے ہوتے تو ابھی تک جے آئی ٹی پہ عمل ہو چکا ہوتا. تو آپ کہہ کیسے سکتے ہیں یار چیئرمین نیب کو؟ کل کو تو ہم پھر چیف جسٹس بھائی میں اپنی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ آصف زرداری صاحب پیسے کھانے بند کر دو. آصف زرداری میری بات سن رہے ہیں؟ چھوڑے ایسی بات. آپ کیسے نیب کے چیئرمین کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں تو ہمارے موقف درست ہوا نا یار. یار نبیل بھائی ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی کہہ سکتے ہیں چیئرمین نیب کو، جیسے آپ لوگ ہر پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ چیئرمین نیب جہانگیر ترین کو پکڑو، ویسے یہ کہہ رہے ہیں کہ مراد علی شاہ کو پکڑو. ہے نا؟ نہیں ان کی آپ کہہ سکتے ہو، یہ نہیں کہہ سکتے. میں کہہ رہا ہوں جے آئی ٹی کے پورے اب آپ کا شو ہے بہت چھوٹا. میرے خیال میں آپ اصل ایشو پر آ جائیں. یہ جو جہانگیر ترین والا بھی ایشو ہے، چینی سکینڈل بھی ہے، کس کی بات نیب کے ایشوز اور ہیں. نہیں آپ نے سوال اٹھایا نا کہ چیئرمین نیب کو کیسے کہتے ہیں، میں اس کا جواب دے رہا تھا. صحیح ہے. لیکن اچھا ذرا میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. صابر شاکر صاحب، یہ سندھ کے حوالے سے میرا تجزیہ یہ ہے، غلط ہو سکتا ہے، فردوس صاحب سے ڈس ایگری کریں گے، کہ پی ٹی آئی سندھ اس خواہش کا بار بار اظہار کرتی رہتی ہے، لیکن اور تو کوئی کوارٹر چھوڑیے، خود پی ٹی آئی کی بھی جو وفاقی تنظیم ہے وہ اس بات کنسرن کو کوئی سیریس زیادہ لیتی نہیں ہے سندھ گورنمنٹ کو اڑانے کے حوالے سے یا انٹرفیئر کرنے کے حوالے سے. صابر صاحب یہ بات صحیح ہے، یہ پولیٹیکل پریشر تو ہو سکتا ہے کہنے کے لیے، لیکن گورنر راج لگانا یا کسی بھی صوبائی حکومت کو فائنینشلی نان فنکشنل کرنا یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہوتا ہے. اور یہ سٹیپ اگر لیا جائے، کوئی بھی لے، تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پھر پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ ڈسٹیبل ہو جاتا ہے. ماضی میں جب بھی یہ کام کیا، وہ خواہ نواز شریف نے کیا، وہ خواہ پیپلز پارٹی نے کیا، وہ کسی نے بھی کیا، تو اس کے نتائج کوئی اچھے نہیں نکلے. اس کے بعد پھر معاملات جلدی ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. اور ایک بات اور بتائیں صابر صاحب، عمران خان صاحب کو آج جب یہ سندھ میں آئے تھے، ٹھیک ہے 2 دن پہلے ان کی ملاقات ہوئی ہوگی، مراد علی شاہ صاحب سے بات ہوئی ہوگی، لیکن ایک اور بے شک میں کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھ لیجئے پیپلز پارٹی کی ساری باتیں غلط ہیں اور ساری تنقید غلط ہے اور پی ٹی آئی کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، پھر بھی عمران خان صاحب کو بڑے پن کا ثبوت دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ صاحب سے آپٹکس کے لیے صحیح ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ پاکستان تاریخ کے سیریس ترین مرحلے سے اس وقت گزر رہا ہے. پی ایم صاحب آئے، گورنر ہاؤس بیٹھے ہیں، 30 سیکنڈ کے فاصلے پر سی ایم ہاؤس ہے، لیکن نہیں مل رہے. تو اس سے پھر یہ پیغام تو نہیں جائے گا نا کہ کورونا سے مل کے لڑ رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا رہی ہیں. یہ دیکھیں، آپ کا سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، سیاسی رنجش ہو سکتی ہے. اگر یہ سیاسی رنجش دشمنی تک چلے جائے اور ٹاکنگ ٹرمز ختم ہو جائیں، ورکنگ ریلیشن شپ آپ کا ختم ہو جائے، تو پھر ایسے میں نہ تو ملک کا فائدہ ہوتا ہے نہ سسٹم کا فائدہ ہوتا ہے. ماضی میں جب بھی یہ سچویشن ہوئی، خواہ وہ نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے درمیان تھی یا کسی اور کے درمیان، یہ معاملہ پھر آگے بڑھتا نہیں ہے، تلخیاں بڑھتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد پھر سوچنے والے مجبور ہو جاتے ہیں کہ اسٹیٹ افیئرس تو آگے بڑھنے ہی ہیں، تو اسٹیٹ افیئرس کو بڑھانا ہے تو پھر یہ ٹاکنگ ٹرمز ضرور ہونی چاہیے. کیونکہ کشمیر کا ایشو آیا ہے، اس دوران کورونا کا ایشو آیا ہے.
احتساب بھی ہوتا رہتا ہے, اکاؤنٹیبلٹی بھی, کرپشن بھی, اینٹی کرپشن ساری موو چلتی رہتی ہیں. ایف آئی اے نے اپنا کام کرنا ہے, عدالتوں نے اپنا کام کرنا ہے, نیب نے اپنا کام کرنا ہے. صحیح ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل اسٹیٹ افیئرز جو ہیں وہ بھی آگے بڑھنے ہوتے ہیں, تو یہ اچھی علامات نہیں ہیں. اس پہ فائنل کومنٹ آپ بھی کرتے ہیں فردوس صاحب, پھر نبیل صاحب, کہ یہ کوئی اچھی ہائٹ تک نہیں لے کے جا رہے. جب اراکین اسمبلی کے باہر لیڈران کے پتلے نظر آتش کریں گے, آپ کے پاس ایوان کا فلور, اس پہ آپ ٹکا کے تنقید کریں, آپ یہاں ان کی لیڈر کا پتلا جلائیں گے, نبیل صاحب وہاں آپ کی لیڈر کا پتلا جلائیں گے. یہ ایک طرف ہمیں کورونا سے لڑنے والا معاملات کو اس نہج پہ تو نہ لے کے جائیں نا فردوس صاحب. دیکھیں, پہلی چیز تو میں اس بات پہ فنڈامنٹلی بلیو کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر کی اور چیف منسٹرز کی ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ہماری طرف سے اس میں کوئی پہل ہوئی ہے, یا ہم یہ نہیں چاہتے کہ نہیں ہو. جب تک وہ چیف منسٹر ہیں, وہ چیف منسٹر ہیں, اور پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کی ایک ورکنگ ریلیشن, ایک منیجمنٹ کوارڈینیشن رہنی چاہیے. اور جو اس میٹنگ نہیں ہوئی آج, اس کے محرکات جو ہیں وہ خود بخود آتے رہیں گے سامنے. گورنر کا بیان آ چکا ہے صبح کو, مجھے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ صرف یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, 2 سال کے اندر کتنی دفعہ چیف منسٹر سے ملے اور کتنی دفعہ چیف منسٹر نہیں بھی ملے, کتنی دفعہ چیف منسٹر ویلکم کرنے ایئرپورٹ گئے ہیں اور کتنی دفعہ نہیں گئے ہیں. اس کا سارا حساب آپ نکال کے دے دیں گے, آپ کو سمجھ میں نہیں ہونا چاہیے. لاسٹ ٹائم جب سی ایم صاحب نہیں گئے تھے, ہم نے اس پر سوال اٹھایا تھا کہ کیوں نہیں گئے سی ایم صاحب, اور اس دفعہ جب پی ایم صاحب نہیں ملے تو ہم نے پھر سوال. ٹھیک ہے نبیل گوہر صاحب, فائنل کومنٹ آپ کرتے ہیں. دیکھیں کورونا کی صورتحال سے ہمیں لڑنا ہے. آپ نے آخری پتلے کا بھی لے لیں, پتلوں کا بھی لے لیں گے آپ. دیکھیے بات ساری یہ کہ ٹٹ فار ٹیٹ ہوتا ہے. لڑکانہ میں پرائم منسٹر آ رہے تھے, پیپلز پارٹی نے پتلا جلایا عمران خان کا. جب ان کا پتلا جلایا تو یہاں آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی از فل, جنہیں ہم تو کہتے ہی ہیں کہ سب بڑے جوش والے ہیں. میرے ایم پی ایز نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ عمران خان کا صاحب کا پتلا جلایا جائے, اور جس نے سندھ کو تباہ کیا ہے ان لوگوں کا, ان کو وہاں ان کے کارکنان ان کا پتلا جلایا, یہاں آپ کے ایم پی اے صاحبان نے آپ ان کا پتلا جلا دیا, حساب برابر کر دیا. اس پہ پانی ڈالنا چاہیے, میرا خیال ہے پیٹرول تو نہیں ڈالنا چاہیے. اور کارکنان یعنی ایم پی ایس کو ایگزامپل یہ سیٹ کرنی چاہیے کہ ان کارکنان کی بات کی حوصلہ شکنی کریں, پیپلز پارٹی کے بھی اور پی ٹی آئی کے بھی. اور یہاں کارکن نے حرکت کی جو کہ غلط کی, تو ایم پی ایس نے حرکت کر ڈالی جواب میں. ٹھیک ہے, لیکن چلیں اب نبیل گبول صاحب, ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, کراچی کے حساس علاقوں میں کل ابھی کی خبر ہے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. کراچی کے حساس علاقوں میں, کورونا سے متاثرہ علاقوں میں کل شام 5 یا 7 بجے سے, آپ نے بھی یہ بات بریک کی تھی ہمارے پروگرام میں, کہا تھا آپ نے, کل شام 7 بجے سے کمشنر کراچی نے کہہ دیا ہے کراچی کے حساس علاقوں میں لاک ڈاؤن ہو جائے گا. تو ہمیں تو ان چیزوں سے نمٹنا زیادہ سنجیدگی چاہیے, نہ کہ آپس میں لڑتے رہے. ہمیں تو اس کورونا سے لڑنا چاہیے. یہی تو میں آپ کو کہنا چاہ رہا, لیکن آپ آج میرے خیال میں آپ کو زیادہ محبت جو ہے وہ دوسرے 2 جو بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ہے. مجھے تو شروع سے آپ نفرت کرتے ہیں, مجھے پتہ ہے آپ کی نفرت کی وجہ کیا ہے. میں نفرت سمجھے نا, لیکن اور کیا, میں اتنی دیر سے بیٹھا ہوں, مجھے ٹائم ہی نہیں دے رہے آپ ان کی سنیں. مطلب اتنے ایشوز پہ بات کرنی تھی. آپ صابر صاحب سے آپ کو محبت شروع ہوئی, آپ مجھ سے نفرت شروع ہو گئی. پچھلے پروگرام میں معاملہ الٹتا ہے اس کے. اور کیا, آپ نے مجھ سے, آپ ٹائم ہی نہیں دے رہے, سن ہی نہیں رہے ہو. او بھائی, چیف منسٹر کو ٹائم نہیں دینا یعنی آپ نے سندھ کی انسلٹ کی ہے. آپ نے سندھ میں آ کر سندھ کے مینڈیٹ جن کے پاس ہے ان کے وزیر اعلیٰ سے ملنے, آپ نے ملنا بھی گوارا نہیں سمجھا. آپ کا بڑا پن ہوتا, آپ پرائم منسٹر ہو, پاکستان کا پرائم منسٹر ہو, سندھ کا بھی پرائم منسٹر ہو. اگر آپ آج این ڈی ایم اے کے چیئرمین کے ساتھ میٹنگ کر سکتے ہو, چیف سیکرٹری سندھ کے ساتھ کر سکتے ہو, آئی جی سندھ کے ساتھ کر سکتے ہو, اور وزیر اعلیٰ سندھ کو آپ نہیں بٹھاتے ہو میٹنگ کے اندر, تو آپ کہہ رہے کوئی بڑی بات نہیں ہے. فردوس صاحب کہہ رہے کوئی بڑی بات نہیں ہے, ضرورت نہیں تھی, 2 دن پہلے میٹنگ کی تھی. میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑی بات ہے اور ملنا چاہیے تھا. اور آپ کو معلوم ہے کل میں اور آپ ایک پرائم منسٹر کے ساتھ سمر عباس کے, میں نے وہاں بھی سوال اپنی رائے کا اظہار کیا تھا کہ پرائم منسٹر کو بالکل ملنا چاہیے تھا. یہ بڑی بات ہے. آپ اس چیز کو دیکھیں کہ یہ یعنی کیا میسج آپ سندھ کو دے رہے ہیں. ناٹ اے گڈ میسج واز کنویڈ. چاہتے ہیں کہ کورونا, بہت شکریہ, ناٹ اے گڈ میسج. کورونا دیکھیں ختم, بہت شکریہ. کیوں ابھی آپ مجھ سے بھی جان چھوڑا, بند کر رہے ہیں. 1.5 منٹ رہ گیا, پروگرام ختم کر رہے ہیں. پوائنٹ آ گیا آپ کا, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. اور ناظرین جاتے جاتے کمشنر کراچی افتخار شلوانی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بتائیے گا کہ کیا آپ کل کراچی میں
کیا کرنے جا رہے ہیں, کن کن علاقوں, یعنی آپ کے ڈسٹرکٹ سے جو ڈیٹیل ابھی تک آپ کے پاس اویلیبل ہو وہ شیئر کر لیجیے گا پلیز. دیکھیں جی, یہ ہم جو نوٹیفائی کر رہے ہیں آن دا بیسس آف دا فیڈ بیک فرام دا ڈپٹی کمشنرز, اس میں پولیس, رینجرز اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, انہوں نے ہمیں ایک کنسالیڈیٹڈ کچھ ایریاز ریکمینڈ کیے جس میں دیور ہاٹ اسپاٹس اور جس میں بہت زیادہ سرج تھا انفیکشنز کا. تو اس پہ جی ویل بی نوٹیفائنگ اٹ, اٹ ول بی افیکٹو ٹمارو 7 PM جب ہمارا جو لاک ڈاؤن افیکٹو ہوتا ہے کراچی میں. تو اس کے کتنے علاقے ہوں گے کراچی کے اندازاً یہ بتا سکتے ہیں آپ؟ Every district will have about 6 to 7 union councils, کسی میں کچھ کم بھی ہیں لیکن وہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہیں, کچھ میں بالکل کم ہیں, کچھ میں بہت زیادہ ہیں. ایگزیکٹ ڈیٹیلز آپ کتنی دیر میں دے رہے ہیں سر ہمیں اس کی؟ وہ ابھی آپ کو کر دیں, میں جنرلی آپ کو بتا دوں ایسٹ, ساؤتھ اینڈ سینٹرل will have maximum, باقی جگہ کم ہوں گی. جی رائٹ, بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ بتا رہے تھے. اور ناظرین جاتے آتے آپ سب بھی کی دعائیں مغفرت کیجیے گا جناب طارق عزیز صاحب کی, اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے. بڑی آواز سے ایک پاکستان محروم ہو گیا, اور ہم چاہتے ہیں آج کے 11 تار کا انداز کا اختتام اس انداز سے ہو جیسے طارق صاحب کیا کرتے تھے, ہماری نشریات میں آئے تھے 5 سال پہلے, اس کا کلپ دیکھیے, وہیں سے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. میرے ساتھ ہم آواز ہو جائیں اور اتنا بلند آہنگ نعرہ ہو کہ چھتوں تک جائیں. پاکستان زندہ باد.